دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک لونگ پر کرنے والا عمل۔ جو لونگ ہم گرم مسالے میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک لونگ پر کرنے والا عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ رات کے وقت اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتے ہیں، کوڑا جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے کوڑا کچرا نہیں نکالتے ہیں، ان کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ایک لونگ پر کرنے والا عمل۔ ایک مرتبہ ایک عورت پریشانی کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ یا علی، آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے، یا علی مجھے کچھ بتائیے۔ دیکھیے میرے 2 بچے اور میرا شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی سکون ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، گھر کی کوئی ایک چیز کو پورا کرتے ہیں تو دوسری چیز کم پڑ جاتی ہے۔ یا علی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا چہرہ یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا علی، ہمارے گھر میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن رزق کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، یاد رکھنا رات ہونے سے پہلے اپنے گھر سے پورے گھر کا کچرا جمع کر کے ایک جگہ پر مت رکھنا، بلکہ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر نکال دینا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے تو اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، لیکن جس گھر میں نجاست یا گھر کا کچرا کسی ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو اس گھر کی طرف تو وہ فرشتے رخ نہیں کرتے، اور اس کچرے کی وجہ سے اس گھر میں شیاطین آنے لگتے ہیں، اور یوں اس گھر سے برکت، سکون، شفا چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک لونگ پر کرنے والا عمل۔ دوستو ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی آسان کرنے کے لیے بھی عمل بتاتے ہیں، کبھی کبھی وظیفے بھی بتاتے ہیں، دعائیں بھی بتاتے ہیں، تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں، ایک ایسا طریقہ بتانے والے ہیں کہ جو آپ کو ایک لونگ پر کرنا ہے۔ لونگ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور اس کو دیکھا بھی ہوگا، آپ کے اپنے کچن میں موجود ہوتا ہے، جو گرم مسالے میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لونگ پر آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں پیسوں کی برسات ہو جائے گی یا پھر آپ کا گھر پیسوں سے بھر جائے گا، آپ کا تھیلا بھر جائے گا، بوریاں بھر جائے گی، میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جتنی آپ کی آمدنی ہے اتنے میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ کو کس طرح سے کرنا ہے یہ نوٹ کر لے۔ جو بھی عورتیں، جو بھی مرد، جو بھی میرے بھائی بہن یہ عمل کرے تو آپ نے گھر میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے، چپ چاپ
خاموش ہو کر ایک لونگ لے لے اور اس پر صرف 20 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ سورہ آپ کو 20 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس لونگ کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، اپنا سونا چاندی وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس جگہ پر آپ اس لونگ کو کوئی کپڑے میں لپیٹ کر اپنی تجوری میں رکھ دے، اور پھر دیکھتے جائیے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ گھر میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ تھوڑے پیسے کماتے ہیں تب بھی آپ کو غربت کا احساس نہیں ہوگا، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بات کا دھیان رکھیں کہ یہ سب وظیفے وغیرہ اس وقت کام کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا نماز کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کیا کریں، عمل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر وظیفے کرتے ہیں، پھر وہی کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو دوستو، پہلے وہ کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، انشاءاللہ آپ کا ہر وظیفہ کامیاب ہوگا۔ دوستو، کیا آپ بھی ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 7 فرمان بتانے والے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کا نزول ہمارے گھروں پر ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی 7 چیزیں ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے ان 7 چیزوں کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہمارے گھروں پر ہوتا ہے، تو نمبر 1 پر ہے قرآن مجید۔ دوستو، قرآن مجید دنیا کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور تمام بیماریوں سے شفا کی دعا بھی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے گھر میں قرآن مجید ضرور رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، زمزم کا پانی۔ دوستو، زمزم کے پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری شفا بھی رکھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زمزم کا پانی اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ نمبر 3، کلونجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج، اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تمام بیماریوں کے علاج کے لیے کلونجی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، کھجور۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں رہنے والے کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا نام نہیں لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور میں برکت رکھی ہے، اس لیے مکہ اور مدینہ میں کھجور کی فراوانی ہے۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ دوستو، زیتون کے تیل کی اہمیت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے تیل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک سورت بھی نازل فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل سے روٹی بھی کھائی ہے اور سر پر بھی لگایا کرتے تھے، اس لیے گھر پر زیتون کا تیل رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، شہد۔ ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اور شہد میں بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں شہد ضرور رکھیں۔ نمبر 7، سرکہ۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سرکہ استعمال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے، اس لیے ہمیں گھر میں سرکہ ضرور رکھنا چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بری عورت کی 11 نشانیاں ہوتی ہے۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورتوں میں سے ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورت ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت بد زبان ہوگی، یعنی اپنی منہ سے غلط بات کرنے والی عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی ہے، یعنی بالوں کی نمائش کرتی ہے، وہ بھی بری عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ نمبر 5، سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتی ہے، وہ بری عورت ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت جو دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، ایسی عورت بھی بری عورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، زیادہ سونے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے جس کو سونے کی زیادہ فکر ہو، یعنی جس کو نیند بہت زیادہ پسند ہو۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت زور زور سے بات کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 9، باریک لباس پہننے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت باریک یعنی دکھاوے والے کپڑے پہنتے ہیں وہ عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی بیکار ہوتی ہے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرتی ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت فضول گھومنے پھرنے کو زیادہ پسند کرتی ہے، یعنی بازار کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہے، تو عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم جانیں گے 7 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، یعنی 7 چیزوں سے ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، اور ان کاموں کے کرنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 7 چیزوں سے گھر میں برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ ان 7 کاموں کو اگر کوئی کرتا ہے اپنے گھر میں تو اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو وہ کون کون سی 7 چیزیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو دوستو، 7 چیزوں کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو نمبر 1 پر ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا کرنے سے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔
गरीबी आ जाती है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से गरीबी आती है। घर में खैर व बरकत नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचने की कोशिश करें और सुन्नत तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नंबर 3, दोस्तों, पेशाब करने की जगह पर वज़ू करने से गरीबी आती है, फ़कीरी आती है और इस वजह से घर में खैर व बरकत नहीं होती और घर का सुकून चला जाता है। चाहे आप कुरान पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं या आप नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, तो जिस जगह पर आप पेशाब करते हैं वहाँ पर कभी भी वज़ू ना करें। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके घर में कभी भी खैर व बरकत नहीं होगी और कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने से घर में गरीबी आती है, घर में खैर व बरकत नहीं होती। तो दोस्तों, बैठकर हमेशा पानी पीना चाहिए और बैठकर पानी पीना सुन्नत तरीका है और हमेशा बैठकर ही पानी पीने की कोशिश करें और खड़े होकर कभी भी पानी ना पिए, क्योंकि दोस्तों पानी बैठकर ही पीना चाहिए और बैठकर पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। साइंस तो आज इसकी तहकीक में लगी हुई है और बता रही है कि बैठकर पानी पीना चाहिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाइए हमारे दीन इस्लाम पर कि हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि बैठकर पानी पीना सुन्नत है। नंबर 5, मुंह से फूंक कर चिराग बुझाने से घर में गरीबी आती है, फ़क्र व फाका आता है और घर में खैर व बरकत नहीं होती। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखे कि कभी भी चिराग को अपनी मुंह की हवा से यानी फूंक कर कभी भी ना बुझाए। नंबर 6, दोस्तों, दांत से नाखून काटने से घर में गरीबी आती है। उस घर में कभी खैर व बरकत नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों की और ख़ास कर बच्चों की यह आदत होती है कि वो दांतों से नाखून को काटते हैं। तो ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो गया और आदत बन गई तो ऐसी गलती करने वाला भी बीमार हो जाएगा और ऐसा करने से खैर व बरकत भी नहीं होगी और घर का सुकून चला जाएगा। नंबर 7, आस्तीन से मुंह साफ करने से घर में गरीबी आती है, घर से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दामन या आस्तीन से मुंह साफ करते हैं, इसलिए दामन या आस्तीन से कभी भी मुंह साफ ना करे और हमेशा इससे बचने की कोशिश करता रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन 7 चीज़ों को करने से घर में अमीरी आती है, खुशहाली आती है, खैर व बरकत होती है। तो नंबर 1 पर है, कुरान की तिलावत करने से घर में खैर व बरकत होती है, अमीरी आती है, मालदारी होती है और खुशहाली आती है। और मेरे दोस्तों, आप खुद ऐसे घरों को तलाश कीजिए और ख़ुद जाकर देखिए कि घर में रोज़ाना कुरान की तिलावत होती है, उस घर में कितनी खैर व बरकत होती है, वहाँ क्या सुकून होता है। अगर आप भी मालदार बनना चाहते हैं, आप भी अपने घर में खैर व बरकत चाहते हैं, तो आपको भी रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से खुशहाली आती है, घर में खैर व बरकत होती है और उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। और जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो मालदार भी होते हैं, क्योंकि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से इंसान के घर में खैर व बरकत आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी मालदार लोगों में शामिल हो जाए, तो आप सबसे पहले नमाजी लोगों में शामिल हो जाइए और 5 वक्त की नमाज पढ़े। नंबर 3, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने से। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक हम तुमको ज़्यादा देंगे। तो दोस्तों,
اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت ہے، بہت ساری نعمت ہے یا بہت تھوڑی ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے۔ بھلے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اسے ایمان ملا ہے، اور سب سے خوش قسمت انسان ہے جسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی ہے۔ تو ہر چیز کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا امیر بنا دے گا، اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت آتی جائے گی۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم کرے، آپ کی مدد کرے، تو آپ حسب توفیق جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے ایک غریبوں اور مزدوروں کی مدد ضرور کرنا۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور غریبوں اور مزدوروں کی مدد کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے اور خوشحالی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، خیر و برکت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ چاہے آپ کسی طرح ان کی مدد کریں، لیکن ان کی مدد ضرور کریں۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ دوستو، جو شخص اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے نوازتا بھی ہے، اس کو دولت بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اگر گناہ سے توبہ مانگنے کے بعد اگر آپ بھی دولت پانا چاہتے ہیں، خیر و برکت پانا چاہتے ہیں، تو آپ اس گناہ کو آئندہ کبھی نہ کریں، اور ایسی نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت، امیری، مالداری، دولت و شہرت سب کچھ عطا کرے گا۔ اب صرف اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیے۔ نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت اگر آپ کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو ماں باپ آپ کے لیے ہمیشہ ویسے دعا کرتے ہیں، چاہے آپ ان کے لیے اچھا سوچے یا نہ سوچے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی ہمیشہ بھلائی سوچتے ہیں اور اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ آپ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، شام کے وقت مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بارش کی طرح برکت عطا کرے گا۔ دوستو، یہ کل 14 چیزیں ہوئی۔ 7 چیزوں کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور 7 چیزوں کو کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔